چائے کہانی کی محرم سیریز کے ساتھ آپ کا سعود آپ کی خدمت میں حاضر۔ واقعہ کربلا ایپیسوڈ 3۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سانحہ کربلا اور اس کا پس منظر۔ اللہ اللہ، ظلم بر ظلم، یہ ہوا کہ دریائے فرات کا وہ پانی جو انسانوں اور جانوروں ہر ایک کے لیے جاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر بالکل بند کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے بےتاب ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے پر عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر 20 مشکیزیں پانی کے بھر لائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بن سعد سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ 2، یا میں یزید کے پاس جاؤں اور خود اس سے اپنے معاملے طے کروں۔ 3، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ عمر بن سعد کو یہ شرائط اچھی لگی۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے، اور ظاہر ہے ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں عافیت و بہتری ہے۔ ابن زیاد بھی یہ 3 صورتیں پڑھ کر عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا ہم نے اس کو قبول کیا، مگر بدبخت شمر نے ابن زیاد کو اس سے روکا اور کہا کہ آپ حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں یا معاف فرما دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو درج ذیل خط لکھا، اور یہ خط خود شمر کے ہاتھ عمر بن سعد کو روانہ کر دیا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ سنو، اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے ہی حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، مسلح کرو، یعنی نعوذ باللہ ان کے ناک، کان، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو عمر سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورتحال عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ عمر نے شمر سے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمان متفق ہو رہے تھے، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ تم ابن زیاد کے پاس حاضر ہو جاؤ، پھر وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ ابن زیاد کے پاس حاضر ہونا چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شرعاً لازم بھی نہیں بنتا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے۔ شمر اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ کر آنکھ بند ہو گئی
اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شام کو تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر لڑنے کے لیے سامنے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس مد مقابل گروہ سے گفتگو ہوئی۔ اس نے اسی وقت بلا مہلت جنگ کا اعلان سنایا۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہو کہ آج کی رات جنگ ملتوی کر دو تاکہ آج رات میں وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کو جمع کر کے ایک لمبی تقریر کی جس میں یہ بھی فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ، جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ تقریر کے آخر میں آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب بے قرار ہو کر رونے لگیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور وصیت فرمائی میری بہن میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہ کرنا اور آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تمام رات تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کی رات تھی۔ اگلے دن 10 محرم بروز جمعہ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 ساتھی تھے، 32 سوار اور 40 پیدل۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقابلہ کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرمائی۔ اسی دوران ابن زیاد کے لشکر میں سے حر بن یزید جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آئے تھے اپنا گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ کر مل گئے اور بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور آخر وقت میں اپنی آخرت سنوار گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے ایک درد انگیز اور دلوں کو ہلا دینے والی تقریر کی جس کے ابتدائی چند اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں نگاہ ڈالو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سلام اللہ و رضوان اللہ علیہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ۔ آخر میں حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ ظالموں اب بھی ہوش میں آ جاؤ، فاطمہ سلام اللہ و رضوان اللہ علیہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو بدبخت شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا اور اس کے بعد
تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گمسان کی جنگ ہوئی۔ آخر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اس پر مخالف فوج کے ایک آدمی نے کہا، تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہے۔ جواب میں حضرت حبیب بن مطہر نے فرمایا، افسوس ہے کہ تمہاری نماز قبول ہوگی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبول نہیں ہوگی۔ جب ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ الخوف کے مطابق ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر اسی طرح جنگ چلتی رہی۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم وقت مرہ بن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پر کتنے جرت مند ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس پہنچا دی گئی اور قبل از کہ عمر بن سعد بن نفیل نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا، اے چچا جان۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمرو ازدی پر تلوار سے حملہ کیا۔ کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بھتیجے کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر نہ لینا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک بدبخت مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ کا سر مبارک شدید زخمی ہو گیا اور ٹوپی خون سے بھر گئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے تھے، اپنے خیمے کے دروازے پر تشریف لائے اور اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر ان کو اپنے قریب کر کے چومنے لگے، جیسے کوئی الوداع کرتے وقت حسرت کے ساتھ چومتا ہے۔ اتنے میں قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص ابن موقت نے اس معصوم بچے کو ایک تیر مارا، جس نے انہیں ذبح کر ڈالا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آسمان کی جانب انڈیل دیا اور عرض کی، اے میرے رب، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو وہ ظالم اس میں بھی رکاوٹ بنے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے قریب ہو گئے تو حسین بن نمیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر مارا، جو سیدھا آپ کو آ لگا۔ ہائے افسوس، اس مبارک منہ سے خون جاری ہو گیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا کہ عمر بن سعد نے شمر کو لشکر کے بائیں حصے کا امیر مقرر کر رکھا تھا۔ آپ کی جب اس پر نظر پڑی تو فرمایا،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، گویا میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برس کی بیماری تھی جس سے جسم پر سفید دھبے بن جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف بڑھتے تو یہ لوگ ایسے بھاگتے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ اہل تاریخ نے کہا کہ یہ ایک بے مثال واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل خانہ کو قتل کر دیے گئے ہوں، خود اس کو شدید زخم لگے ہوں، اور وہ شدت پیاس کے باوجود پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس حالت میں اس طرح ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک دم اکٹھے حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اور اس وقت کی روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی نے ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا اور سر مبارک کاٹ کر بدن سے الگ کر دیا۔ بدبخت ابن زیاد کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ اس طرح بروز جمعہ آنے والی قیامت سے پہلے ہی 61 ہجری 10 محرم کو بروز جمعہ قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر، جنہوں نے بعد میں زین العابدین کے نام سے شہرت پائی، کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو انہی کے ایک آدمی حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، کیا ہم ایسے نوعمر لڑکے کو قتل کریں گے جو مریض بھی ہے اور جنگ میں اس نے حصہ بھی نہیں لیا؟ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہا کہ نہ کوئی ان عورتوں کے خیموں کے پاس جائے اور نہ اس مریض کو کچھ کہے۔ جنگ کے اختتام پر مقتولین کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 حضرات شہادت سے سرفراز ہوئے۔ وہیں کربلا کے قریب ہی قبیلہ بنو اسد کی غزریہ نامی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک وہیں میدان کربلا کے اندر ہی مدفون ہے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ عمر بن سعد نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کروا دیا۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب کے سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کو چھونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ بول اٹھے کہ چھڑی کو ان متبرک ہونٹوں پر سے ہٹا لے اے بدبخت، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، اور یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا
اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن اڑا دیتا۔ ابن زیاد کی بدبختی نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب دیکھ لیں۔ اس کے بعد مبارک سر اور ساتھیوں کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھجوا دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا، جنہیں عمر بن سعد میدان کربلا سے کوفہ ساتھ لے آیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ وہ اس چھڑی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگانے لگا۔ حضرت ابو برزہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے باہر چلے گئے۔ یزید نے اس کے بعد اہل بیت کی ان مقدس خواتین کو گھر میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا اور حکم دیا کہ علی اصغر کو اور ان عورتوں کو مستقل مکان میں رکھا جائے۔ پھر کچھ روز بعد یزید نے ان اہل بیت خواتین کو بحفاظت واپس مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں کہرام تھا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کی باقی ہستیاں مدینہ پہنچی تو مدینہ والوں کے زخم اثر نو تازہ ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بھی یزید نے مدینہ منورہ میں اپنے مقرر کردہ گورنر عمرو بن سعید کے پاس بھجوا دیا تھا۔ اس نے سر مبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے اپنے سعود کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔